الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ سارے نبی ہدایت کی محنت کے لیے آئے، سارے نبی ہدایت کی محنت کے لیے آئے۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ پاک نے نبی بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ نبی آتے، محنت کرتے، لوگوں کے یقین صحیح کرنے کی کوشش کرتے، اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے۔ جو لوگ نبی کی بات مان لیتے، نبی کے طریقے پر آ جاتے، نبی والے عملوں کو اختیار کر لیتے، جو عمل نبی لے کر آئے تھے ان کو اختیار کر لیتے تو وہ چمک جاتے، اور جو ان کا مقابلہ کرتے، خلاف کھڑے ہوتے، نبیوں کو جھٹلاتے، ان کو اللہ پاک کا عذاب آ جاتا۔ کسی پر چیخ کی صورت میں آیا، کسی پر ایک زلزلے کی شکل میں آیا، کسی پر پانی میں ڈبونے کی صورت میں آیا۔ جو لوگ نبی کی بات مانتے، وہ باوجود کمزور ہونے کے، باوجود قوم میں کمزور ہونے کے، مال بھی ان کے پاس زیادہ نہیں اور سامان بھی ان کے پاس زیادہ نہیں، جو نبی کا مقابلہ کرتے وہ زیادہ سامان والے ہوتے، زیادہ مال والے ہوتے۔ ان کو اللہ پاک نبی کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتے، اور جو نبی کی بات ماننے والے ہوتے وہ باوجود مال کے کم ہونے کے، ساز و سامان کے نہ ہونے کے یا کم ہونے کے باوجود بھی وہ کامیاب ہو جاتے، اللہ ان کو کامیاب کر دیتے۔ پھر لوگ نبی کے طریقے پر جب تک چلتے رہتے، اس کے بعد نبی کے طریقوں میں کمی آنی شروع ہوتی، ایک ایک کر کے عمل نبیوں والے چھوڑ دیتے، اور پھر وہ اس غلط یقین پر اور غلط عملوں پر آ جاتے۔ پھر اللہ پاک اور نبی بھیج دیتے، اللہ پاک اور نبی بھیج دیتے۔ وہ نبی بھی آ کر محنت کرتے، لوگوں کا یقین صحیح کرنے کی کوشش کرتے، عمل درست کرنے کی کوشش کرتے، تزکیہ کرتے، برائیوں کو ان سے چھڑاتے، خوبیاں ان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ جو لوگ نبی کی بات مان لیتے وہ چمک جاتے، اور جو نبی کا مقابلہ کرتے ان کو اللہ کا عذاب کسی صورت میں آ کر گھیر لیتا اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ علماء فرماتے ہیں کہ ماننے والوں میں زیادہ چلا، یعنی مسلمانوں میں، اسلام تو سب کا مذہب ہے، اسلام پر چلنے والوں میں جب کمی آ جاتی تو اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے۔ اس طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ آئے،
ایک ایک وقت میں 2 3 3 بھی آئے، مختلف علاقوں کے لیے مختلف نبی آئے، مختلف علاقوں کے لیے الگ الگ نبی بھی آئے۔ بہرحال یہ قریباً 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے، اور لوگوں کو، اور نبی جو آتے تھے مال والوں کے مقابلے میں، ملک والوں کے مقابلے میں، فوج اور اسلحے والوں کے مقابلے میں، طب والوں کے مقابلے میں جو نبی آتے تھے، ان نبیوں کو بھی سامان نہیں دیا جاتا تھا، سامان نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں یتیم کی حیثیت سے۔ آپ کے والد کو پہلے ہی اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی رحلت کر گئیں، 8 سال یا 12 سال کے ہوئے تو دادا جان جو باپ کی غیر موجودگی میں اور والدہ کے بعد تربیت کر رہے تھے، ان کو بھی اللہ پاک نے اٹھا لیا، ان کو بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کام کے لیے تشریف لائے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا کام دیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ فرما لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ اب وہ سب کتنی بڑی ہوگی، کتنی تہوں والی ہوگی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ سارے انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں۔ 120 صفیں سب انسانوں کی اور حضور کی امت کی، ان میں سے 120 میں سے 80 صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں۔ سب سے بڑا کام آپ کو دیا گیا، اور حالات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پیدائش کے وقت ہی، یعنی پیدائش کے بعد آس پاس کے دیہاتوں کی عورتیں آیا کرتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں کہ دیہات کی فضا میں رہیں گے، فطرت کے قریب رہیں گے اور جری ہوں گے، نڈر ہوں گے، بہادر ہوں گے، زبان بھی سیدھی ہوگی۔ ان سب چیزوں اور بھی بہت سی چیزیں جو اللہ پاک کی حکمت میں ہیں، اس کے لیے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آیائیں لے جاتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، اور اس وقت کے مکہ مکرمہ کے اور جو نومولود بچے ہوتے تھے ان کو لینے کے لیے اس دیہات سے قافلہ آیا، تو اس میں ایک آیا ایسی تھی جن کی اونٹنی کچھ کمزور تھی، خاصی کمزور تھی، قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب فاصلہ زیادہ ہو جاتا تو قافلے والے رک جاتے کہ حلیمہ دیکھو اتنا آہستہ چلو گی تو ایسا نہ ہو کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے رات آ پڑے۔ رات کو جنگل میں چلنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، منزل پر پہنچنے سے پہلے رات نہ آ جائے، ایسا نہ ہو، جلدی کرو جلدی کرو، بار بار تقاضا کرتے، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے۔ بہرحال جب مدینہ منورہ، جب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئیں تو ان سے پہلے جتنی قافلے کی عورتیں تھیں انہوں نے تو سب نے اچھے اچھے گھروں کے بچے گود میں لے لیے، دودھ پلانے کے لیے گود میں لے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے اس گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اگر اس گھر والے بچے کی خدمت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟
گھر میں ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے کوئی عورت اس طرف نہیں آئی۔ حلیمہ سعدیہ جب پہنچی ہیں تو سارے بچے اٹھائے جا چکے تھے، عورتوں نے گود میں لے لیے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ کو یہ خیال ہوا کہ بھئی خالی ہاتھ جانا تو اچھا نہیں ہے، خالی ہاتھ جانا تو اچھا نہیں ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ جس گھر میں ہے وہ گھر تو بڑا ہے، بڑا گھر، بڑے حوصلے والوں کا گھر، بڑے دل والوں کا گھر۔ یہ ٹھیک ہے کہ مال ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو میسر ہوگا دے دیں گے۔ خالی ہاتھ جانا تو ٹھیک نہیں ہے، خالی ہاتھ جانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لے لیا۔ اب جاتے ہوئے آتے ہوئے تو حال یہ تھا کہ قافلے کی سب سے آخری سواری ان کی تھی، واپس جاتے ہوئے سب سے اگلی سواری ان کی تھی، سب سے آگے کی سواری۔ لوگ کہیں حلیمہ، حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اب آگے آگے چل رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے حلیمہ برکت والا بچہ لے کر آئی، برکت والا۔ حضور ساز و سامان کے ساتھ نہیں کھڑے کیے گئے، برکت دے کر بھیجے گئے، برکت دے کر بھیجے گئے۔ تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کی محنت کے لیے ساز و سامان نہیں دیا گیا، ملک اور مال نہیں دیا گیا۔ ملک والوں کے پاس ان کو بھیجا گیا، مال والوں کے پاس بھیجا گیا، ملک والوں نے ان کا مذاق اڑایا، مال والوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا، لیکن انبیاء علیہ السلام بغیر ساز و سامان کے، بغیر ساز و سامان کے کھڑے ہوئے، دعوت دی، ساتھ بھی کوئی نہیں، اکیلے کھڑے ہوئے، اکیلے کھڑے ہوئے اور دعوت دی۔ اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا، اس میں آخرت کی باتیں، اس میں دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ بھی سنایا۔ جنہوں نے مانا ان کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا ان کا کیا انجام ہوا، یہ بھی سنایا۔ آخرت کے احوال سنائے، جنت سنائی، جہنم سنائی، موت تو سب کے سامنے ہے، یہ حالات سنائے اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، اعمال کی طرف بلایا۔ لوگوں نے مقابلہ کیا، مخالفت کی، مخالفت کی، بہت مخالفت کی۔ آپ سنتے رہتے ہیں طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال محاصرے میں گزارے، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا تھا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسے حالات میں بچے ماؤں کی چھاتیوں پر روتے روتے جان دے دیتے تھے۔ ان حالات میں 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے گزارے، یہاں تک کہ اللہ کی حکمت، جو انہوں نے ایک میثاق لکھ کر لگایا تھا حرم بیت اللہ کی دیوار پر، مقاطعے کا، بائیکاٹ کا جو میثاق لکھ کر لگایا تھا، اس کو دیمک چاٹ گئی۔ اور ادھر قوم کے ایک آدمی میں جذبہ پیدا ہوا، اس نے کہا بھائی ان کو کیوں پریشان کر رکھا ہے، ان کو کیوں اس طریقے سے تکلیفوں میں ڈال رکھا ہے، کیا قصور کیا ہے انہوں نے قوم کو ملامت سلامت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ، وہ میثاق تو ویسے ہی دیمک کی نظر ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس سے باہر آ گئے، اس سے باہر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سامان تو انبیاء علیہ السلام ایک ہیں
حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اللہ پاک نے دکھانے کے لیے کہ نبی ہو اور اس کے پاس مال ہو تو وہ کیسے گزارا کرتا ہے، نبی ہو اس کے پاس ملک ہو تو اس کو کیسے چلنا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام پر رکھ کر اللہ جل شانہ نے یہ دکھا دیا، یہ دکھا دیا۔ تو ہدایت کے لیے پہلا کام جو نبی کرتے تھے وہ اللہ کی طرف بلانے کا کام تھا، اللہ کی طرف بلانے کا۔ جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کا انکار، اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا اقرار۔ اللہ سب کچھ کرتے ہیں، وہی ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہی ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور ساری کائنات پر ان کا قبضہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس پر انہی کا تصرف ہے، بنایا سب کچھ انہوں نے ہے اور انہی کا تصرف ہے۔ وہی جس کو جو چاہے دیتے ہیں اور جس سے جو چاہے لے لیتے ہیں، اور جس کو دے کر سامان دے کر اس کی زندگی بنانی چاہیں تو زندگی بناتے ہیں، اور سامان دے کر بھی زندگی بگاڑنی چاہیں تو زندگی بگاڑتے ہیں، اور جن کو سامان نہیں دیا ان کی بھی زندگی بنانی چاہیں تو بناتے ہیں، اور بگاڑنی چاہیں تو بگاڑ دیتے ہیں۔ زندگی بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، مخلوق سے نہیں، اللہ سے۔ اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے عملوں کو صحیح کرنا ہے، اپنے بری عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ چنانچہ نبیوں کا کام تزکیہ تھا، لوگوں میں سے خرابیوں کا نکالنا، جھوٹے میں سے جھوٹ کو نکالنا، ظالم میں سے ظلم کو نکالنا، سفاک میں سے خون ریزی کو نکالنا۔ خون ریزی کرنے والے خون کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے بن جائیں، سفاک خون ریزی کرنے والے خون کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، ظالم عادل بن جائیں، ظالم عادل بن جائیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اچھی بات نہیں ہے اگرچہ اس طرف اشارہ کرنا، لیکن آپ دیکھ لیں آج کتنے ادارے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور ان اداروں سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ اور ٹیڑے بن کر نکلتے ہیں۔ ان اداروں سے جھوٹے کو سچا نہیں بنا سکتے، ظالم کو عادل نہیں بنا سکتے، ظالم کو عادل نہیں بنا سکتے۔ ہمارے حاجی خدا بخش صاحب مرحوم ایک ملک گئے، یورپ کے ایک ملک میں، مسلمانوں کا ملک تھا، اس وقت غیروں کے قبضے میں تھا۔ تو ہوٹل والے سے پوچھا، ہوٹل میں ان کے ساتھ کہنے کہ ہمارے سارے سفر کا خرچ ایک طرف اور اس ملک کا ایک ہفتہ ایک طرف، اس ایک ہفتے میں ہمارا سارے سفر کا خرچہ گویا لگ گیا۔ ہوٹل والے سے پوچھا کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، پتہ لکھ کر دیا اور کہا کہ باہر نکلو گے بس ملے گی، فلاں بس نمبر میں بیٹھ جانا، فلاں جگہ پہ اتر جانا، اور وہاں سے قریب ہی ہے مسجد، تمہیں مسجد پہنچاؤ۔ یہ جو بیٹھے تو ایک انگریزی جاننے والا انجینئر مل گیا، اس سے بات چیت کی، اس نے کہا مجھے بھی وہیں جانا ہے، اسی کے قریب میں، آپ میرے ساتھ ہی چلیے۔ سواری سے اترے، اس طرف چلنے کا جب چل پڑے تو راستے میں انجینئر نے کہا کہ صاحب یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے نا، یہ عمارت ہمارا سپریم کورٹ ہے، اور اس میں ایسے بڑے بڑے چیمبر بنے ہوئے ہیں، ایسے بڑے بڑے کورٹ روم بنے ہوئے ہیں، اور اتنا اچھا آواز کا انتظام ہے، ہر ایک کی آواز پوری کورٹ سنتی ہے، اور یہ وہ اپنی اس کی تعبیر کے تعریفیں وہ کرتا رہا۔
حاجی خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انجینئر تو نہیں تھے لیکن انجینئر کے باپ تو تھے، تو اس کی بات پر کہتے کہ اچھا ہر بات پہ وہ جیسے تعجب میں ڈالنا چاہتا تھا وہ تعجب میں پڑ جاتے، یہاں تک کہ جب وہ چپ ہو گیا تو حاجی صاحب نے کہا بھائی آپ نے بہت ساری باتیں بتائی اس کورٹ کی، ہمیں ایک بات بتا دی، یہاں پر انصاف کا کیا حال ہے؟ کورٹ کا مقصد تو انصاف ہے نا، انصاف کا کیا حال ہے؟ تو اس آدمی نے اپنی گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا کہ آپ یہ سوال نہ کیجیے، یہ سوال نہ کیجیے، یہ بات نہ پوچھیے، اس لیے کہ جواب اس کا کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں وہاں پر ایک آدمی کو بھی سیدھا کرنا آسان نہیں، ایک آدمی سے بھی جھوٹ چھڑا دینا اور سچ پر لے آنا، خون ریزی چھڑا دینا اور خون کی حفاظت پر لے آنا، خیانت چھڑا دینا، امانت پر لے آنا، ایک آدمی کے لیے بھی جہاں پر لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ نبی یہ کام کرتے تھے، نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ بری عادتیں جو لوگوں کے اندر تھیں ان کا تزکیہ کرتے تھے، برائی چھڑاتے تھے اور خوبیاں پیدا کرتے تھے، برائیاں چھڑاتے اور خوبیاں پیدا کرتے، یہ ان کی دعوت تھی، اللہ کی طرف بلانا اور اعمال صحیح کرانا، عبادت سکھانا، اخلاق درست کرنا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم الانبیاء بنایا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نبیوں والی محنت سکھائی، نماز بھی سکھائی، روزہ بھی سکھایا، حج بھی سکھایا، زکوٰۃ بھی سکھائی، صدقات بھی سکھائے، تہجد بھی سکھائی، اشراق بھی سکھائی، اوابین بھی سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کا علم دیا، تاجروں کو تجارت کے مسائل بتائے، زارعوں زمیندارہ کرنے والوں کو زمیندارے کے مسائل بتائے، ملازمت کرنے والوں کے لیے ملازمت کے مسائل بتائے، سب کو ان کی زندگی کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں ہے، سب کے لیے نمونے بتا دیے، سب کے لیے نمونے بنا دیے، بنا بھی دیے، بتا بھی دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو پورا دین امت کو دیا، پورا دین امت کو دیا، اور دوسری طرف نبیوں والی محنت بھی امت کو دی، نبیوں والی محنت بھی امت کو دی۔ پہلی امتوں میں اکا دکا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ تو تھا، لیکن اجتماعی محنت کرنا اور اس کے لیے نقل و حرکت کرنا اور اس کے لیے نقل و حرکت کرنا اور مشورہ کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کے ذریعے خاص طور پر ملا ہے۔ اور 23 سال آپ کی محنت کا زمانہ ہے، 23 سال میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جتنی محنت آپ نے اپنی امت کو پورا دین سکھانے میں کی اور جتنا وقت پورا دین سکھانے میں لگایا، اس سے زیادہ محنت اور اس سے زیادہ وقت دین کی محنت سکھانے میں لگایا، دین کی محنت سکھانے میں اس سے زیادہ وقت لگایا ہے۔ عام طور پر مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں صحابہ کرام کو 150 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکالا، 25 دفعہ آپ خود ساتھ تشریف لے گئے
اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر امت کے اور تقاضے نہ ہوتے تو میرا جی یہ چاہتا تھا کہ ہر دفعہ نکلنے والوں کے ساتھ نکلوں، ہر دفعہ نکلنے والوں کے ساتھ نکلوں، لیکن آپ کو تو ساری امت کے لیے استاد بنایا گیا۔ چنانچہ آپ کبھی جاتے، قافلے میں تشریف لے جاتے تو قافلے والے آپ سے دین سیکھتے تھے، جب واپس آتے تو جو لوگ مدینے میں ہوتے وہ ان سے کہتے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے ہمیں سکھا دیں، اور جب قافلے والے جاتے حضور مدینے میں ہوتے تو قافلے والے جب واپس آتے تو مدینے والوں سے پوچھتے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے ہمیں سکھا دیں۔ آپ کو کتاب کا معلم بنایا گیا، حکمت کا معلم بنایا گیا، حکمت کا معلم بنایا گیا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ ساری سنتیں حکمت ہیں، ساری سنتیں حکمت ہیں، اور احادیث پاک حکمتوں سے بھری ہوئی۔ آپ نے قرآن سکھایا اور حکمت سکھائی، حکمت سکھائی، ہر چیز کی حکمت ہے، بہت سی حکمتیں بتا دیں اور بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان کی تعداد نکالنی آسان نہیں، بہت سی حکمتیں، کچھ ہر زمانے والوں کی بھی سمجھ میں آتی رہتی، جو چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں اب اس زمانے والوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، انہوں نے تو بغیر دیکھے یقین کیا تھا۔ تو بہرحال بھائی دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت لے کر پھرنے والا بنایا۔ 10 سال میں 150 سفر سے مطلب کیا بنتا ہے؟ وہ سفر بھی ہے جس میں 35,000 گئے، تبوک کا سفر ہے، وہ سفر بھی ہے جس میں 12,000 گئے، حنین کا سفر ہے، اور وہ سفر بھی ہے جس میں 3,000 گئے، وہ سفر بھی ہے جس میں 700 گئے، جس میں 313 گئے، وہ سفر بھی ہے جس میں 70 گئے، جس میں 12-13 گئے، وہ سفر بھی ہے جس میں 3 مہینے لگ گئے، 6 مہینے لگ گئے، وہ سفر بھی ہے جس میں ڈیڑھ مہینہ لگا، وہ سفر بھی ہے جس میں 2-3 ہفتے لگے، وہ سفر بھی ہے جس میں چند دن لگے۔ اگر ان سب کا اوسط صحیح طریقے سے بیٹھ کر نکالا جائے تو علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کا 4 سے 5 مہینہ، بعض کا 6 مہینے تک بھی سال میں اللہ کے راستے میں لگتے تھے، سال میں اللہ کے راستے میں سال میں 4 سے 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ اس کام کو اس طرح سے سکھایا گیا، اس کے آداب بتائے گئے، اس میں چلنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان سب سے گزارا گیا۔ چلتے چلتے جوتے پھٹ گئے، ننگے پیر چلے، ننگے پیر چلتے چلتے اس تنگلاخ زمین پر پیروں میں چھالے پڑ گئے، پھر بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ چھالے زخم بن گئے، پھر بھی چلتے رہے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پیروں پر باندھتے رہے اور چلتے رہے۔ چلتے چلتے کھانے کا سامان ختم ہو گیا، ایک کھجور پر روزانہ ایک کھجور ملتی تھی اور چلتے تھے، اور جب وہ ایک کھجور بھی جاتی رہی تو گٹھلی منہ میں ڈال لیتے تھے اور اس کو منہ میں چلاتے رہتے تھے اور چلتے تھے۔ ہر حال میں، بیماری میں، زخمی ہونے کی حالت میں، ہر حال میں، سردی میں، گرمی میں، فاقہ مستی میں، ہر حال میں چلنا سکھا دیا، ہر حال میں چلنا سکھا دیا۔ کوئی عذر نہیں کرتا تھا، کوئی عذر نہیں کرتا، ہر حال میں چلنا سکھا دیا۔ دعوت دینی ہے
کس طرح دعوت دینی ہے. ایک جماعت بھیجی حضور نے، وہ بہت جلدی بہت سارا مال غنیمت اور غلام لے کر آ گئی. حضور نے جن کو غلام بنا کر لائے تھے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ کیا انہوں نے تم کو دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، دعوت تو نہیں دی تھی. حضور نے فرمایا ان سب کو واپس کر دو، ان کے غلاموں کو آزاد کر دو، ان کا مال ان کو دے دو، اور پھر ان کے پاس جاؤ. 3 دن دعوت کے، 3 دن جب دعوت دے چکو، پھر اس کے بعد اگر صلح کریں تو ٹھیک ہے، اگر جنگ کریں تو جنگ تو اتنی دیر کی ہوتی تھی جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جائے، یا اونٹنی کا کہتے ہیں دودھ نکال لیا جائے تو دوبارہ تھنوں میں اترنے کے لیے کچھ تھوڑا سا چند منٹ کا وقت لگتا ہے، چند منٹ کا وقت لگتا ہے. فواقہ ناقہ، اتنا وقت جنگ میں لگتا تھا اور ان کے پیر اکھڑ جاتے تھے. 3 دن دعوت کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، دین کی محنت کرنی سکھائی. اس محنت کے لیے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب آواز لگائی جائے. اس محنت کو زندہ کرنا ہے، وہ محنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال 13 سال مکہ مکرمہ کے جو 13 سال ہیں وہ تو بنیادی ہیں، ان میں تو صبر کرنا سکھایا گیا. نبی کی محنت میں سب سے خاص چیز جو ہوتی ہے ان میں سے ایک صبر ہے. حق پر ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے. ظلم ہو رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں، جواب نہیں دیتے. صبر سکھایا گیا. یہاں تک کہ پھر جب قومیں فتح ہوئی، ملک فتح ہوئے اور ان کے خزانے آئے تو بھی یہ صبر والے تھے، اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے. صبر سکھایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی. میں نے عرض کیا ایک اجتماعیت کے ساتھ نقل و حرکت دی گئی اور اجتماعیت کے قائم رکھنے کے لیے مشورہ دیا گیا. سب کام مشورے سے ہو اور نقل و حرکت، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، دوسرے سے تیسرے علاقے میں جانا اور نبی والی دعوت کو پیش کرنا. اگر تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو، تمہارا ملک تمہیں مبارک، تمہاری جائیدادیں تمہیں مبارک، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس دین والی زندگی سیکھ لو، اپنے مزے سے رہو. اگر قبول نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ مل کر رہو، صلح کر لو، جزیہ دو. جزیہ بھی عام آدمی پہ 12 آنے، مالدار پر روپیہ یا 1.25 روپیہ سال میں، لیکن جزیہ دے کر ہماری ذمہ داری میں آ جاؤ گے. پھر جیسے ہم مسلمانوں کا خیال کرتے ہیں ویسے ہی تمہارا بھی خیال کریں گے. اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر اللہ کی مخلوق تک ہدایت کا کلمہ پہنچانے کے لیے تم رکاوٹ نہیں بن سکتے، پھر یہ تلوار فیصلہ کرے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا 3 دن پہلے دعوت کے تھے. ایک بدر میں اور احد میں اس لیے 3 دن دعوت کے نہیں لگائے گئے کہ ان میں تو 13 سال کوشش کر چکے تھے. 3 دن کی بات نہیں تھی، 13 سال لگا چکے تھے. ورنہ ہر قوم میں دعوت دینے کے لیے ایران میں گئے، صحابہ گئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، دعوت پیش کی. اس نے کہا کہ جی ہم مشورہ کریں گے، ہمیں 1.5 مہینہ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں،
ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جب آمنا سامنا ہو جائے تو 3 دن دو سوچنے کے. آج کا دن ایک گزر رہا ہے، 2 دن تمہارے پاس اور ہے، سوچ لو. اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن مختلف وفود جاتے رہے، یہی بات کہتے رہے. اس کے بعد کہہ دیا اب مہلت ختم ہو چکی. محترم بھائیو، اور ان کا اپنا حال کیا تھا؟ سامنے تو تھے لشکر اسلحے میں ڈوبے ہوئے، اور ان کے پاس اگر تلوار تھی تو میان نہیں تھی. تلوار پر ٹاٹ کے ٹکڑے باندھے ہوئے تھے. ان کا حال یہ تھا، لیکن اعتماد اللہ پر تھا. اعتماد اللہ پر تھا. اللہ پاک نے جیسے بدر میں نوازا تھا، جیسے حنین میں نوازا تھا. حنین میں پہلے کیا ہوا؟ یہ مسلمان 12,000 تھے اور کفار 4,000، 1 اور 3 کی نسبت تھی. کسی کے دل میں خیال آ گیا بعض کے کہ جب ہم سے کفار 3 گنے زیادہ تھے تو بھی اللہ نے ہمیں فتح دے دی تھی، تو اب تو ہم 3 گنا زیادہ ہیں. یہ خیال آ گیا. ایک لہر ایسی آئی، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور سب تتر بتر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں. مشکل سے 100 آدمی جمع ہوئے، 100 آدمی مشکل سے جمع ہوئے. ان 100 نے جو پلٹ کر حملہ کیا تو وہ 4,000 سراسیمہ ہو کر بھاگ گئے، بعض مارے گئے. اور جناب اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا، اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا، وہ اپنے سارے جانور اور ساری گھر کی مال و متاع اور عورتوں سب کو لے کر آ گئے تھے کہ آج تو فیصلہ کر ہی دینا ہے. وہ جناب جانور اتنے آئے. ایک کافر 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، اس وادی میں بکریاں بھری ہوئی. تو اس نے حضور سے پوچھا کہ یہ سب آپ کی ہیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں یہ ہماری ملکیت ہے. اللہ! اس نے حیرت سے کہا اوہ اتنی بڑی دولت آپ کو مل گئی. حیرت سے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، اچھی تو لگتی ہے. جاؤ یہ ساری تم کو دے دی، یہ ساری تم کو دے دی. اب وہ اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بکریاں مجھے ایک جملے میں دے دی، ایک جملے میں دے دی. پھر کہا کہ ایسا تو نبی کر سکتے اور تو کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں کر سکتا. اور ایمان لیا ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح، ہر حال میں، تنگی میں، وسعت میں، صحت میں، بیماری میں، تندرستی میں، زخمی ہونے کی حالت میں چلنا سکھا دیا. غزوہ احد کے بعد جب قریباً مکے کے ہر گھر، مدینہ منورہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی، 70 صحابہ ایک طرف شہید ہو گئے. ہر گھر میں گویا ماتم مچا ہوا تھا. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اور اپنے ہتھیار اتارے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارے. فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے. اچھا کیا حکم ہے کہ چلیے اس طرف وہ پلٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جو مکے والے بھاگ کر گئے ہیں وہ پلٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کا پیچھا کیا جائے.
چلیں. اب جناب دو آدمی ہیں، دو بھائی ہیں، ایک زیادہ زخمی ہے، ایک کے زخم کچھ ہلکے ہیں. وہ جو زخم جس کے ہلکے ہیں وہ زیادہ زخمی بھائی سے کہتا ہے آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کے چلوں. چلتے چلتے جب اس کے زخموں سے خون زیادہ رسنے لگتا ہے اتار دیتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد سوار کر لیتا ہے. یوں کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنے کا حکم تھا. اور ادھر کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ میدان جنگ میں جاسوسوں کی حیثیت ہوتی ہے خبر لینے کی، تو ادھر سے مدینے کی طرف سے جو آتا اس سے پوچھتے بھائی کیا حال ہے وہاں پہ. تو ایک شاعر تھا، اس نے بڑھ چڑھ کر جو حال سنایا. شاعر تو بڑھ چڑھ کر ہی بات کرتے نا. تو اس نے جو بڑھ چڑھ کر، وہاں تو ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، بس ایسے ہے وہ چڑھ کے آ رہے ہیں، تمہیں مکے تک نہیں چھوڑیں گے. اس نے شعروں میں یہ ساری بات کہہ دی. اتنے میں انہوں نے دیکھا دور غبار اٹھ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ تو آ گئے. پھر جو بھاگے ہیں تو مکے تک پلٹ کر نہیں دیکھا، مکے تک پلٹ کر نہیں دیکھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے طرز پر محنت کرنے والی امت تیار کی. نبیوں کے طرز پر محنت کرنے والی امت تیار کی. آج امت کے سامنے یہی بات رکھنے کی بار بار ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نبیوں والا کام جیسے حضور نے سکھایا تھا ویسے اس کو تازہ کر لیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اگر ایک بستی والے اس کو اختیار کر لیں گے نا، انشاءاللہ سارے عالم کے لیے کفایت کر جائے گی. سارے عالم کے لیے. حضور والی محنت ملک اور مال سے نہیں چلی ہے، تعداد سے نہیں چلی ہے، اسلحے سے نہیں چلی ہے، فوجوں سے نہیں چلی ہے. حضور والی محنت تو صحابہ کرام کی قربانیوں سے چلی. کچھ نہ ہوتے ہوئے جانوں کو کھپا دینا، یہ ان کا کام تھا. اس محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس محنت کے لیے ایک ایک امتی کو تیار کرنا ہے. ایک ایک امتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو ایک ایک امتی کے سپرد کر کے گئے. ہر انسان ساری انسانیت کی فکر کرنے والا ہے. ہر کلمہ کو ساری انسانیت کی فکر کرنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی فکر کرنے والے ساری امت ہوتی ہے. انسان اکیلا نہیں رہتا. دیکھیے نا، اگر 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ باقی 9 کی خدمت میرے ذمہ ہے، تو ہر ایک کو کتنے خادم ملیں گے؟ ہر ایک کو 9 خادم مل جائیں گے. جبکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ 9 کی خدمت کرنا میرے ذمہ ہے. اور اگر وہ یہ سمجھے ہر ایک کہ ان 9 کو میری خدمت کرنی ہے، تو ہر ایک کو کتنے خادم ملیں گے؟ ایک بھی نہیں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت، ساری انسانیت کی فکر اپنے ایک ایک امتی پر ڈالی. دل بدلنے والے اللہ پاک ہے، ہدایت دینے والے اللہ پاک ہے. ہدایت کے لیے محنت نبی والے طرز پر جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کچھ نہیں لینا. جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کچھ نہیں لینا، ان پر تو خرچ کرنا ہے. اللہ دیں تو ان پر خرچ کیا جائے جن پر محنت کر رہے ہیں. اور محنت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو اس جذبے کے ساتھ محنت کریں گے اللہ پاک ان کو ہدایت کے چراغ بنائیں گے.
ہدایت کی روشنی ان سے پھیلے گی، ہدایت کی روشنی ان سے پھیلے گی جو نبی والے طریقے پر محنت کریں۔ یہ جو اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں یہ حق بات قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، حق بات قبول کرنے کی عام مجمع میں استعداد پیدا ہو جائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم آج کل ہی کہہ لوں ضروریات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ضرورتیں ہماری کیا ہیں؟ کھانا، لباس، مکان، سواری اور شادی، پہلے اپنی پھر اولاد کی، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ کہتے کیا ہیں کہ پہلی فرصت میں تبلیغ میں وقت لگائیں گے، مطلب کیا کہ پہلے کام تو یہ ہے کھانا، لباس، سواری، شادی اور مکان، پہلے کام یہ ہے، ان سے جب فرصت ملے گی تو وقت لگائیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہی مطلب ہے۔ اور کس چیز سے فرصت ملے گی؟ اور کس چیز سے فرصت ملے گی؟ یہ جو ضرورتیں ہیں یہ مقدم ہیں، یہ پہلے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہمیں دنیا میں اس لیے تھوڑی بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے نبیوں کو انسانوں میں سے بنایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ میاں کو بھیجنا ہی تھا کوئی نبی تو فرشتوں میں سے بھیج دیتے، تو اللہ پاک نے قرآن میں جواب دیا ہے کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم ضرور فرشتوں میں سے ہی نبی بھیجتے۔ یہاں تو انسان بستے، انسان کے لیے نمونہ انسان بن سکتا ہے، انسان کے لیے نمونہ فرشتہ کیسے بن سکتا ہے؟ اسے نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، اسے نہ شادی کی ضرورت، وہ نمونہ کیسے بن سکتا؟ نبی کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے، شادی کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان سب ضرورتوں کو کیسے پورا کیا؟ اس میں حضور نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ آپ کا کھانا کیسا تھا؟ آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کا مکان کیسا تھا؟ سب سے زیادہ جو پیاری بیوی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مکان میں اتنی گنجائش تھی کہ جب حضور تہجد کی نماز کے لیے سجدہ کرتے تھے تو ان کے پیر کو ہاتھ لگا دیتے، وہ پیر سمیٹ لیتے، پیر سمیٹ لیتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں اتنی وسعت تھی، آپ نے دراز گوش پر یعنی گدھے پر سواری بھی کی ہے۔ آپ کی شادی ولیمہ اس طرح بھی کیا کہ وہی سب اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آئے، مل کے کھا لیں گے، ولیمہ ہو جائے۔ ایسا بھی کیا کہ دودھ کا پیالہ دے دیا کہ لو بھائی دودھ پی لو، ولیمہ ہے، تمہاری اماں کا ولیمہ ہے۔ شادی اتنی سادی، مکان اتنا سادہ تھا، لباس 2 یمنی چادریں تھیں، سرخ حاشیہ تھا ان کا، اور جمعے کے دن زیبتن فرما لیا کرتے تھے یا کسی وفد کے آنے کے موقع پر پہن لیا کرتے تھے۔ یہ لباس تھا آپ کا، بہترین لباس جو آپ نے پہنا ہے۔ اور کھانے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے گھر میں حضور نے بہترین کھانا کون سا کھایا؟ انہوں نے کہا بغیر چھنے جو کے آٹے کی روٹی تھی جو ہم گرم گرم پکا رہے تھے، اور اس پر گھی کے برتن کی تلچھٹ، جو نیچے گھی ہوتا ہے اس میں کچھ لسی بھی ہوتی ہے، کچھ کھٹاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ مہک بھی پیدا ہو جاتی ہے، تلچھٹ،
وہ چپڑ دی تھی، حضور خود بھی مزے لے کر نوچ فرما رہے تھے اور ساتھیوں کو بھی کھلا رہے تھے. یہ بہترین کھانا ہے جو میرے گھر میں حضور نے کھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کام نبیوں والا دیا اور انعام بھی. یوں کہا ان کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوں گی. کام کرنے والوں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی طرح ان کی دعائیں قبول ہوں گی. قیامت کے دن فرمایا کہ ان کے چہروں میں ایسا نور ہوگا جیسے نبیوں کے چہروں میں نور ہوگا. اور پہچان ان کی کیا ہوگی؟ ان کی پشت پر مہر نبوت نہیں ہوگی، ورنہ نبیوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ چلایا جائے گا، نبیوں کی دعاؤں کی طرح ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی. یہ تھوڑا دے کر بہت لینا ہے. اللہ میاں کا سودا، اللہ پاک کا سودا مہنگا ہے، مہنگا ہے. لیکن فرمایا کہ دیکھو جس آدمی کو اس بات کا خوف ہو کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے رات نہ آ جائے تو وہ اندھیرے منہ نکل پڑتا ہے. ابھی روشنی پھیلی بھی نہیں ہوتی، نکل پڑتا ہے تاکہ رات آنے سے پہلے منزل پر پہنچ جائے، منزل پر پہنچ جائے. فرمایا کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، اللہ کا سودا مہنگا ہے. اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت. اللہ کا سودا جنت ہے، یہ یقینی ہے. اس دنیا کی کتنی بھی دولت مل جائے، موت کے وقت تو سب لے لی جائے، کچھ نہیں رہتا آدمی کے پاس، خالی ہاتھ قبر میں اتارا جاتا ہے. کتنی بھی دولت مل جائے، لیکن جنت اللہ اکبر، وہ تو ایک آدمی کو جو جنت ملے گی کم سے کم وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہو، دنیا سے 10 گنی بڑی. اور جو زیادہ بڑی ہو، یہ تو 80 حوروں والی جنت ہے. جو 25 لاکھ حوروں والی جنت ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی. اس کے پاس لامحدود خزانے ہیں. میں اللہ کا سودا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرتے اور ان کو مشقت میں مبتلا دیکھتے، کافر ان پر ظلم کر رہے ہوتے، حضور فرماتے اے آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ ساری نیت ہماری پوری دنیا کی ہو. ہر انسان کو جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دینا. جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دینا ہے. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کریں. ان کے طریقے پر محنت کرنے کے لیے مال لازمی نہیں ہے. مال کے بغیر تعلیم ہو سکتی ہے، مال کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہے، مال کے بغیر عبادت ہو سکتی ہے، مال کے بغیر اخلاق بڑھتے جا سکتے ہیں، مال کے بغیر خدمت کی جا سکتی ہے. مال شرط نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرنا ہے، اس محنت کو زندہ کرنا ہے. اور وہ محنت اللہ جل شانہ کے خزانوں سے نعمتیں دلوانے کے دروازے کھلے ہیں. نعمتیں دلوانے کے دروازے کھلوانے.
تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اس ذکر اور عبادت کو زندہ کرنا ہے، اس دعوت اللہ کو زندہ کرنا ہے، اور اپنی جو تکلیف آ جائے اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے، پھر اللہ پاک دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ مخلوق کے سامنے اپنی حاجت نہ آنے دی جائے، اپنی حاجت نہ رکھی جائے مخلوق کے سامنے، اللہ ہی سے مانگا جائے۔ اللہ پاک کے یہاں سے دروازہ کھلتا ہے، پھر وہ بند نہیں ہوتا۔ ثابت قدمی پر اللہ کے یہاں سے دروازہ کھلتا ہے۔ تو محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں، اب مسئلہ ہے، اگر ہم مجھے جب کہنے والے کے دل میں چور ہو تو آپ سے کیا امید رکھیں؟ ہم نیت یہ کر لیں کہ ہر گھر سے اجتماع کے موقع پر کم از کم ایک آدمی ضرور اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہیں؟ نہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر سے ایک آدمی ضرور جائے گا، ذرا انشاءاللہ بلکہ آئیے۔ کیوں جی؟ یہاں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اگر طے کر لیں کہ ایک آدمی تو ہمارے گھر سے ضرور جائے گا، بھئی میں گھر کا بڑا ہے، ابھی ملکوں سے واپس آیا، 2-4 ہی دن ہوئے، 2-4 مہینے ہی ہوئے، ابھی تو نہیں جا سکے گا وہ، گھر میں سے ایک آدمی ضرور جائے گا۔ اگر گھر میں اکیلا ہی ہے تو اور کسی گھر سے تیار کر لیں، اور کسی گھر سے تیار کر لیں، لیکن ہر گھر سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرض کر دوں، ہے تو ہمارے معمول کے مطابق یہ عرض کرنا، لیکن آج خاص طور پر جب تک ساری تشکیلیں مکمل نہ ہو جائیں، سب بیٹھے ہیں انشاءاللہ، جتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کو پوری تشکیل کا ثواب ملے گا۔ کیوں جی؟ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم سب بخش دیے گئے، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو ہم اس نعمت سے کیوں محروم؟ جب مجلس مکمل ہوگی ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا ہے، اوروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہم بھی اٹھ گئے، یہ بات نہیں۔ ہم یہاں پر اس انداز سے، اس عزم کے ساتھ بیٹھے کہ ہمیں ساری تشکیلیں مکمل کرانی، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور نمونے کے طور پر اس مجمع میں سے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ آگے انشاءاللہ اور بھی بہت ہو جائے، اور بھی بہت ہو جائے۔ اس مجمع میں تو ساری کراچی کا مجمع آیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ کرتے ہیں ارادہ، پکا ارادہ نہیں کہ ہم میں سے ہر گھر سے ایک آدمی ضرور نکلے، 4 مہینے کے لیے نکلے یا چلے کے لیے نکلے، یا سال اندرون ملک کے لیے نکلے، یا سال اور 7 مہینے بیرون ملک کے لیے نکلے، ایک آدمی ضرور نکلے۔ اس میں جو جس کیفیت میں آتا ہو، جس کے قواعد جیسے ہوں، سال کے اندرون ملک کے لیے بھی ہیں، سال بیرون ملک کے لیے بھی ہے، 7 مہینے بیرون ملک کے لیے بھی ہے، ایک آدمی فی گھر اللہ کے راستے میں ضرور ہم میں سے نکل جائے۔ انشاءاللہ جتنی جماعتیں مانگی ہیں نا اس سے زیادہ ہو جائیں گی، جتنی جماعتیں ہمیں ہدف دیا ہے اس سے زیادہ جماعتیں ہو جائیں گی، اگر صرف کراچی میں جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر سے ایک ایک آدمی کو دے دیں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نام لکھائیں۔ جی ارشاد فرمائے ماشاءاللہ۔